ماہ محرم الحرام اور اہل بیت کی شان آپ اور میں ہم سب جانتے ہیں کہ بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی مخلوق میں سے کچھ کو اختیار کر کے اسے چن لیا ہے۔ فرشتوں میں سے بھی پیغمبر چنے اور انسانوں میں سے بھی رسول بنائے، اور کلام سے اپنا ذکر چنا اور زمین سے مساجد کو اختیار کیا، اور مہینوں میں سے رمضان المبارک اور حرمت والے مہینے چنے، اور ایام میں سے جمعہ کا دن اختیار کیا، اور راتوں میں سے لیلۃ القدر کو چنا۔ یقیناً محرم الحرام کا مہینہ عظمت والا اور بابرکت مہینہ ہے۔ اسی ماہ مبارک سے ہجری سال کی ابتدا ہوتی ہے، اور یہ ان حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جن کے بارے میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے۔ ترجمہ کنز الایمان۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ حدیث مبارک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمانہ اپنی اسی حالت پر واپس لوٹ آیا ہے کہ جس پر وہ اس وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی تھی۔ سال کے 12 مہینے ہیں جن میں 4 حرمت والے ہیں، 3 تو لگاتار ہیں یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجۃ الحرام اور محرم، اور چوتھا ماہ رجب جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان ہے۔ ایک اور مقام پر مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: رمضان المبارک کے بعد اللہ کے مہینے محرم کے روزے سب روزوں سے افضل ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کے وقت پڑھی جانے والی نماز ہے۔ تاریخ کے ورق الٹ پلٹ کر دیکھیں تو آپ جان لیں گے کہ اسی ماہ مقدس میں ایسے دلدوز واقعات رونما ہوئے کہ صدیاں بیت جانے کے بعد بھی وہ مقتل، وہ زخم، وہ قتل و غارت گری، عزت و تکریم کے پیکروں کے سر قلم کرنے کے مناظر، سبھی کچھ ایسے لگتا ہے جیسے ابھی ہوا ہو۔ یہ واقعہ سن پڑھ کر دل کی دھڑکنیں بے ربط ہو جاتی ہیں، فرتے غم سے آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ عزت و احتشام کے ان بلند مناروں کے ساتھ انسانیت سوز رویے پر دل کانپ اٹھتا ہے۔ یوں تو اس محرم الحرام میں سینکڑوں واقعات تاریخ کے اوراق میں رقم ہیں، لیکن جس واقعے نے تاریخ انسانیت کو جھنجھوڑ دیا وہ واقعہ کرب و بلا کا ہے، جہاں کشت و خون کی آندھیاں چلیں۔ تخت و تاج کے نشے میں بدمست شخص نے اس خاندان پر اپنے تیر و نشتر چلائے، جن کے صدقے گداؤں کو تمنگری ملی، ان کے در سے جڑے ذرے مہر و تاباں ہو گئے۔ آئیے اس خاندان کی عظمت جانتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ترجمہ کنز الایمان۔ تم فرماؤ، میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت۔ اس آیت کے تحت مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں، تم پر لازم ہے کیونکہ مسلمانوں کے درمیان مودت محبت واجب ہے۔ حضرت سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ قرابت والوں سے مراد حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے جن قریبوں کی محبت ہم پر لازم قرار دی گئی ہے وہ کون خوش نصیب ہیں؟ آپ نے فرمایا، علی، فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے یعنی حسنین کریمین، طیبین، طاہرین، قمرین، منیرین۔ یہ وہی خاندان اہل بیت ہے کہ جس کے متعلق حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، ترجمہ: یعنی میں اور تم اور یہ دونوں یعنی حسن و حسین اور یہ سونے والا یعنی حضرت علی، ہم سب بروز قیامت ایک ہی جگہ میں ہوں گے۔ یہ وہی عظمت و شان والا گھرانہ ہے جسے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بشارت عطا فرماتے ہیں کہ فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار اور حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔
پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو اپنے اہل کی محبت کا درس دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اپنی اولاد کو 3 خصلتیں سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت اور ان کے اہل بیت کی محبت اور قرآن پاک کی قراءت۔ ان نیک و پاک باز ہستیوں کی اس شرف و تعظیم کے پیکر گھرانے کی محبت ہی کامیابی کی معراج ہے۔ منگتوں، فقیروں، گداگروں، مفلسوں کو بھیک اسی در سے میسر ہے۔ جس نے اہل بیت سے محبت کی، شفاعت و براءت کا مژدہ محب و عاشق کا تمغہ اسی کے سینے پہ سجے گا۔ محبت بھی وہ محبت جس محبت کا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے درس دیا ہے۔ تعظیم بھی وہ تعظیم کہ جو اس خاندان عالی شان کے شایان شان ہو۔ ہم بارگاہ الہی میں انہی کا واسطہ پیش کرتے ہیں، انہی کا صدقہ طلب کرتے ہیں۔ اب رخصت خزاں کھل اٹھے گلستاں، وہ چلا دو ہوا یا شہ کربلا۔ ایک مظلوم کو اپنے مغموم کو آفتوں سے چھڑا یا شہ کربلا، یا شہ کربلا۔ کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو